بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، گزشتہ روز صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے احکامات کی روشنی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر افتخار شالوانی نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ملازمین بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین ہیں وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. ان افسران میں ایسے لوگوں کو بھی احکامات دیے گئے ہیں جن کے پاس پوسٹنگیں نہیں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، جن لوگوں کی پوسٹنگیں نہیں ہیں، جن افسران کی، ان میں ایک ایسا شخص فرحان درانی بھی شامل ہے جو کئی سال قبل بلدیہ عظمیٰ کراچی سے کئی ارب روپے کی کرپشن اور لوٹ مار کرنے کے بعد آسٹریلیا میں مقیم ہے. اس کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر درج ہے بلکہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کی نوکری بھی ختم کی جا چکی ہے. لیکن اس لسٹ کے منظر عام آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تاحال نوکری بحال ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں شاید مبینہ طور پر سیلری کے پیسے بھی منتقل ہو رہے ہوں گے. ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی، ڈی ایم سیز، واٹر بورڈ، کے ڈی اے، ایس بی سی اے اور دیگر جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کراچی میں قائم ہیں، ان کے متعدد افسران کی فیملیز بیرون ملک مقیم ہیں. 1993 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ہونے والے آپریشن کے بعد ان افسران نے نہ صرف اپنی فیملیز منتقل کی تھی بلکہ متعدد افسران جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا وہ روپوش ہو گئے تھے، اور جب کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو نہ صرف انہیں نوکریوں پہ بحال کر دیا گیا، اور نوکریوں پہ بحال کرنے کے بعد ان کی سیلریز بھی انہیں ادا کی گئیں. تمام افسران جن کی فیملیز بیرون ملک مقیم ہیں وہ کئی سال میں کئی مرتبہ بیرون ملک کے دورے بھی کرتے ہیں اور یہاں سے مبینہ طور پر کرپشن اور لوٹ مار کر کے بھاری رقوم منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھی منتقل کرتے ہیں. ان افسران کے خلاف، ان افسران پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں ہے، بلکہ سیاستدانوں کے منی لانڈرنگ پر تو مانیٹرنگ کی جاتی ہے، انہیں چیک کیا جاتا ہے، ان کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے گئے، لیکن ایسے افسران تاحال ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں. ایک افسر ایسا بھی تھا جس نے گزشتہ دنوں 4 سالوں کے دوران 42 مرتبہ کینیڈا کا دورہ کیا. مسٹر مسعود عالم صاحب، جس کا تعلق محکمہ فارسٹ سے ہے لیکن وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود کہ تمام افسران کو ان کے اپنے محکموں میں منتقل کیا جائے، وہ افسر آج بھی بلدیہ عظمیٰ میں تعینات ہے. بعض ڈی ایم سیز میں ایسے افسران بھی تعینات ہیں جن کے خلاف نیب میں مقدمات چل رہے ہیں اور ضمانت پر رہا ہو کر انہیں تعینات کیا گیا ہے. اورنگی ٹاؤن کی ڈی ایم سیز میں محمد قمر جاوید، جو کسی زمانے میں نہ صرف چند سال قبل ہی 5ویں اسکیل میں محکمہ بلدیات میں سندھ سیکریٹریٹ میں تعینات تھے، لیکن اس طرح سے اس کو پروموشن دیا گیا کہ وہ آج 17 گریڈ کا اورنگی ٹاؤن میں افسر ہے. گزشتہ دنوں نیب نے اس کے کئی گھروں سے کروڑوں روپے کے کیش برآمد کیا، کئی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کے کاغذات برآمد کیے، اس پر مقدمات درج ہوئے، لیکن چند مہینوں کے بعد ہی جب وہ ضمانت پر رہا ہوئے تو انہیں دوبارہ اورنگی ٹاؤن میں تعینات کر دیا گیا. چند روز قبل نئے سیکرٹری بلدیات نے انہیں دوبارہ سسپینڈ کیا، لیکن آج کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ انہیں دوبارہ اورنگی ٹاؤن میں تعینات کر دیا گیا ہے.
اس کے پس پردہ کون شخص ہے اس کی تعیناتی میں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے افسران جو کروڑوں روپے جن کے پاس برآمد ہوئے ہیں کرپشن کے، جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، ان لوگوں کی تعیناتی لمحہ فکریہ ہے۔ تمام ڈی ایم سیز میں، تمام ڈائریکٹر لیول پر جتنے بھی افسران ہیں، ان میں تقریباً 70% افسران ایسے ہیں جن پر مقدمات قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ادارے میں اعلیٰ پوسٹیں دی گئی ہیں۔ میری صوبائی وزیر بلدیات سے یہ درخواست ہے کہ ایسے افسران جن کے خلاف اس قسم کے مقدمات ہیں، نیب میں مقدمات موجود ہیں، جن کے خلاف جو گزشتہ دنوں گرفتار ہوئے ہیں، جن کے خلاف نشاندہی کی جا چکی ہے، ایسے افسران کی دوبارہ تعیناتی افسوسناک امر ہے۔ ناظرین، ایک افسر بلدیہ اورنگی ٹاؤن کا ایسا بھی ہے جس پر گزشتہ دنوں 5.5 کروڑ روپے کے مقدمات، کرپشن کے مقدمات درج ہوئے اور اینٹی کرپشن نے چھاپے مارے، کاغذات برآمد کیے۔ اس سلسلے میں اس کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیکن وہ تاحال نہ گرفتار ہوئے ہیں بلکہ اپنی پوسٹ پر موجود ہیں، تعینات ہیں اور اپنا ورک جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کیس میں ملوث اورنگی ٹاؤن کے سابق ناظم جو گزشتہ دنوں رحلت فرما گئے تھے، ان کے خلاف ان کے آفس سے بھی بہت سے ایسے کاغذات برآمد ہوئے ہیں جس میں کئی کروڑ روپے کی کرپشن ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن کارروائیاں محض چند روز کے لیے ہوتی ہیں، بعد میں ضمانتوں پر ایسے کرپٹ لوگوں کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے۔ السلام علیکم۔